تو دیکھیے پہلی باتیں کچھ سمجھ لیجئے، ان کو ذہن نشین کر لیجئے، اور وہ یہ کہ نمبر 1، ہمارے مراجع کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کلیات میں نہیں ہے، وہ جزئیات میں، جزئی مسائل میں، اور جزئی مسائل میں اختلاف جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم۔ نمبر 2، جو اختلاف ہمارے مراجع کے درمیان کہ جو کلیات میں نہیں ہے، جو جزئیات میں ہے، جو اتنی کثرت سے نہیں ہے، وہ بھی وجہ اختلاف بین قوم نہیں بنتا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، بہت اہم نکتہ، کہ مراجع کے درمیان جو اختلاف ہے وہ قوم کے درمیان اختلاف کی وجہ نہیں بنتا۔ مثلا ایک جگہ نماز ہو رہی ہے، 1000 نمازی، 2000 نمازی، مثلا قم ہے، مثلا کربلا ہے، نجف، اب ان 1000 2000 3000 نمازیوں کے اندر مختلف مجتہدین کی تقلید کرنے والے، لیکن جو یک پارچگی ہے، یہ جو ایک وحدت ہے نماز کی، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں آتی، باوجود اس کے کہ ان مجتہدین کی تقلید کرنے والے ہیں کہ جن مجتہدین کے فتاوی میں اختلاف ہے، لیکن ان کے جو مقلدین جو یہ نماز جماعت پڑھنے، ان کے درمیان کوئی اختلاف دکھائی نہیں دیتا۔ یا مثلا حج کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں جو شیعہ حاجی جاتے ہیں، اب کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہے، کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے، لیکن حج کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی، کسی قسم کا کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی پہلی بات اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے سیاست دانوں کا اختلاف قوم کے اندر پھوٹ جاتا ہے، جو سیاست دانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے وہ قوم کے اندر پھوٹ جاتا ہے، وہ قوم کو منتشر کر دیتے ہیں۔ اطمینان رکھیے گا، مراجع میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، وہ قوم کو منتشر نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری حماقتیں ہوتی ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنی نالائقی کی بنا پر قوم کو منتشر کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ، اور دوسری بات کہ مجتہدین کے درمیان جو اختلاف ہوتا وہ اختلاف ریسرچ کی وجہ سے ہوتا ہے، ہوا و ہوس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بہت اہم بات، اپنی لالچ کی وجہ سے نہیں ہوتا، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے نہیں ہوتا، چونکہ میں یہ نظریہ رکھتا ہوں لہذا یہ ہونا چاہیے، نہیں، چونکہ میں وہ نظریہ رکھتا ہوں لہذا یہ بات ہونی چاہیے، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، مجھے وہ بات اچھی لگتی ہے، نہ استحسان ہے نہ قیاس۔ یعنی ہمارے مراجع کے درمیان جو اختلاف جس کی صورتحال ابھی میں نے بتائی، وہ اختلاف بھی ریسرچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی ٹاپک اٹھا لیجئے جو اس وقت اپنی لیٹسٹ فارم کے اندر ہو، اطمینان رکھیے اس کے اسپیشلسٹ اور اس کے متخصصین کے درمیان یقیناً اختلاف ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ حدیث کا علم جو ہے، یہ شریعت کا علم جو ہے، یہ بھی اپنی اس خام فارم سے ریفائنڈ فارم کی جانب آیا ہے، اور یہ سفر جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر رک جائے گا، اور ریسرچ بڑھے گی اور ریسرچ بڑھے گی۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں اجتہاد کرنا اتنا آسان نہیں، اس لیے آسان نہیں ہے کہ مثلا فرض کیجئے شیخ طوسی کے زمانے میں اگر آپ کو اجتہاد کرنا، تو دیکھیے ایک بات اور بھی ہمارے مجتہدین ضمنی اعتبار سے کہہ دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے خدا کے احکام کی، ائمہ کے احکام کی اطاعت کرنی۔ ہمارا امام پردہ غیبت میں، ہمارے پاس صرف یہ چند احادیث، ہمارے پاس قرآن کی آیتیں۔ اب اس صورت میں حکم شرعی کیا ہونا چاہیے فلاں مسئلے کے لیے، تو ہم نے ان رولز کو، ان پرنسپلز کو فالو کیا، اور اس طریقے سے ایک پروسیس کے ذریعے سے ایک انتہائی حکم تک پہنچے، اور یہ کہا کہ یہ ہے حکم پروردگار۔ اگر کسی کے پاس جو ہمارا پروسیس ہے اصول فقہ کا، کسی کے پاس اگر اس سے اچھا کوئی اور پروسیس ہے، پروسیجر ہے، تو وہ پیش کر دے، لیکن ایسے ہی مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلے ہمارے پروسیس کو، ہمارے پروسیجر کو فیل قرار دے، یہ قرار دے کہ ہاں یہ آپ کا جو پروسیجر ہے بوگس ہے، اس کو قرار دے دے دلیل، اور ہم جو ہے عبد الدلیل ہوتے ہیں، جو دلیل دے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ کوئی اچھا طریقہ اس سے اگر مل جائے تو ہمارے لیے کوئی یہ حکم نہیں آیا کہ تم اسی طریقے سے چمٹے رہو،
اس سے اچھا طریقہ آ جائے گا، لیکن دلیل ہونی چاہیے. پہلے ہماری دلیلوں کو ختم کیا جائے، اس کے بعد اپنی دلیلوں کا اجرا کریں، اور اس کے بعد نیا پروسیجر ہے وہ پروسیجر پیش کر دیں. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں اجتہاد مشکل ہے، بدرجہ مشکل ہے شیخ طوسی کے زمانے اور اس کے قریب کے زمانے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وجہ اجتہاد کے مشکل ہونے میں یہ بھی بن جاتی. مثلا شیخ طوسی کو فرض کیجئے نماز کے قصر ہونے یا تمام ہونے کے بارے میں فتویٰ دینا ہے کہ ان سرٹن کنڈیشنز کے اندر نماز جو ہے وہ قصر ہوگی، تو اب وہ کیا کریں گے؟ پہلے ان کو چیک کرنا ہوگا کہ مجھ سے پہلے والوں نے کیا کہا. ان کی جو بات ہے اگر واقعاً صحیح ہے تو اپنا قلم توڑنا ہوگا، کہنا ہوگا کہ ہاں ان کی بات صحیح ہے، میں بھی وہی بات اختیار کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا. لیکن شیخ طوسی سے پہلے مثلاً سپوز کتنے مجتہد ہوں گے؟ 3 4 5، اور اس کے بعد غیبت کا زمانہ یعنی غیبت صغریٰ اور مثلاً نائبین خاص. تو 3 4 مجتہدین کی مثلاً میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان کو دیکھنی ہوگی، اسکیننگ کرنی ہوگی، ان کے اقوال کو سمجھنا ہوگا. لیکن آج کا جو مجتہد ہے اسے سفر کرنا ہوگا، اپنے زمانے کے جتنے مراجع ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی نظر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سفر شروع ہوگا شیخ مرتضی انصاری، آغا نائینی، اور پھر پیچھے چلتے چلے جائیں آغا وحید بہبہانی، اور پھر یہ سلسلہ جا کے رکے گا شیخ طوسی، اور کہاں جا کر اتنے سارے علماء کی فہرست درمیان میں ہے. یا ان کی ادلہ کو ماننا پڑے گا یا ان کی ادلہ سے اختلاف کرنا پڑے گا. تو اجتہاد جو ہے آج کل کے زمانے میں آسان نہیں. تو جو صورتحال میں بیان کرنا چاہتا تھا آج کے اعتبار سے وہ یہ کہ دیکھیے اختلاف کی کچھ وجوہات میں سے بعض وجوہات وہ ہیں کہ جن کی ابتدا رسول خدائی کے زمانے میں ہو گئی تھی. ایک چیز کی طرف میں نے اشارہ کر دیا تھا، اور وہ تھا حدیث کا نقل ہونے سے رہ جانا. یعنی کوئی حدیث کو تدوین نہیں کرے گا، کوئی لکھے گا نہیں. یہ تاریخ ہے، 100 سال تک رسول کی حدیث لکھی نہیں گئی. یہ تاریخ ہے بھائی، ہماری تاریخ نہیں ہے، سب مانتے ہیں اس بات. 100 سال تک رسول کی حدیث لکھنے پر پابندی تھی. اور پھر اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز میں پھر یہ مسئلہ ختم ہوا اور حدیث کی تدوین شروع ہوئی. حدیث لکھنے پر تو پابندی تھی، لیکن وہ لوگ کہ جو کبھی کسی کا پیاز بکوا دیتے تھے، یہ تاریخ ہے. کسی نے کہا کہ میرا پیاز نہیں بک رہا، تو اچھا کوئی بات نہیں، چڑھے ایک مقام پر، قال رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو اس کی پیاز خریدے گا اس کو جنت مل جائے گی. یہ تاریخ ہے. اور ایک آدمی کی پیاز جو ہے کھڑے کھڑے بک گئی. تو تدوین حدیث کو لکھنا جمع کرنا اس پر تو پابندی تھی، لیکن جھوٹے راوی تو بہرحال جھوٹی باتیں کر رہے تھے. اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں جب تدوین حدیث دوبارہ شروع ہوئی تو وہ ایک سمندر جو تھا جھوٹی روایتوں اور حدیثوں کا، وہ بھی درمیان میں آ گیا. ابھی رسول کی بات ہو رہی. اور پھر اس کے بعد کتنے ہی موقعوں پر، یعنی مغلوں نے جب حملہ کیا، کتاب خانوں کے کتاب خانے جل گئے جس میں کتنی حدیثیں جل گئی. ہمارے علماء کے کتاب خانوں پر حملہ کیا، آگ جلا دی گئی. مثلا خود شیخ طوسی کہ پہلے بغداد میں رہتے تھے، محلہ کرخ میں ان کے کتاب خانے کو جلایا گیا. ایک عالم کی کتابوں کو اس زمانے میں جلا دینا، اس کو ذبح کر دیا جائے اس کے لیے آسان ہوگا، اس کی کتابوں کو جلا دیا جائے اس کے لیے بہت مشکل. اس زمانے میں کتابوں کو جمع کرنا، تو شیخ طوسی کی کتابوں کو جلا دیے گئے. ہماری اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مدینۃ العلم، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں گئی. تو بہت ساری روایات حذف ہو گئیں، جل گئیں، ختم ہو گئیں، اور اس کے مقابلے میں بہت ساری جھوٹی روایات، بہت ساری جھوٹی باتیں جو ہیں وہ داخل ہو گئیں. اچھا، بہت سارے موقعوں پر جو اصحاب ائمہ ہوتے تھے، جو راویان حدیث ہوتے تھے، انہوں نے امام سے کچھ حکم سنا، کوئی حدیث سنی، امام موجود، بھئی اختلاف ہوتا تھا. اس نے کہا کہ مولا نے کہا تھا یوں کرو، دوسرے راوی نے کہا کہ نہیں بھئی ایسی بات نہیں، مولا کا مقصد تو یہ تھا. اختلاف ہو گیا لیکن مولا موجود ہیں.
یا اپنا رسول اللہ بتائیے تو صحیح آپ کی مراد کیا تھی؟ امام نے فرمایا میری مراد یہ تھی، تو وہاں تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن وہ مجتہدین جو اس زمانے میں ہیں یا جو غیبت کبریٰ کے زمانے میں تھے، ان کے سامنے تو یہ خاموش مدارک ہیں، یہ خاموش ماخذ ہیں کہ جن کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں اور جھوٹی حدیثیں بھی ہیں، خاموش مدارک ہیں، خاموش ماخذ ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ لہذا ایک بہت بڑی وجہ اختلاف کی یہ بھی بنی کہ جھوٹی حدیثیں اور روایتیں سچی حدیثیں اور روایتوں کے ساتھ مکس اپ ہو گئیں۔ تو اب مجتہد کو فتویٰ دینا تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے جھوٹی حدیث کو الگ کرنا ہوگا، صحیح حدیث کو الگ کرنا ہوگا۔ اور پھر بعض اوقات حدیث بالکل صحیح ہے لیکن تقیہ کا وہ زمانہ سخت زمانہ ہے کہ امام کو حقیقت پر پردہ ڈالنا پڑ رہا۔ مثلا علی بن یقطین، ہارون رشید کا وزیر، وہ بھی ایک بڑی دلچسپ ان کی شخصیت ہے، لیکن میرا موضوع نہیں۔ میں یہ کہہ دیتا ہوں نا، یہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا کا شاید کوئی طرز تکلم ہے، کوئی ان کو عادت پڑ گئی ہے کہنے کی کہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ نہیں، میں کہہ دیتا ہوں تاکہ ان باتوں کو جو میں کہہ دیتا ہوں کہ میرا موضوع نہیں ہے، اگر آپ کو فرصت ملے تو اس کو چیک کریں۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ساتویں امام کے چاہنے والے علی ابن یقین اور ہارون رشید کے وزیر شکایت بھی کرتے تھے کہ مولا میرا دل نہیں چاہتا، چھوڑ دوں میں اس نوکری کو۔ امام فرماتے تھے نہیں، وہیں پر رہو، اس لیے کہ تمہارے ذریعے سے خدا کتنے مومنین کو نجات دے رہا۔ اور اس موقع پر امام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مومن کسی منصب پر ہو اور وہ صرف ہماری محبت میں ہمارے ضعیف شیعوں کی مدد کرے تو ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا رزق کم نہ ہوگا، اسے ناگہانی موت نہیں آئے گی اور وہ کبھی جیل میں نہیں جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہماری خاطر فقط کوئی مومن آئے، کوئی پریشان آئے، اپنے پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس کو نجات دلائے۔ تو یہ علی ابن یقین ہی کے زمانے کی بات۔ تو ایک شخص تھا بہت حاسد تھا اور وہ جانتا تھا کہ علی ابن یقین جو ہے وہ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا صحابی۔ ہارون رشید اس کے کان بھرتا رہتا تھا، یہ شخص وہ مانتا نہیں تھا، اس لیے کہ علی ابن یقین کی ویلیو بہت زیادہ تھی، انتہائی انٹیلیجنٹ۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری قوم کو اتنا پڑھنا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیا لڑکوں نے، جوانوں نے تنظیموں میں جانا شروع کر دیا، پڑھائی چھوڑ دی ہے، لڑکیاں پڑھ رہی، لڑکے نہیں پڑھ رہے۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو بنا لو کہ جو حکومتیں ہیں وہ تمہاری محتاج ہو جائیں، کہ ان کی حکومت تمہارے بغیر نہ چلے۔ اگر ان کو بہترین انجینئر چاہیے تو آپ کی قوم سے ملے، اگر ان کو بہترین سائنٹسٹ چاہیے تو آپ کی قوم سے ملے، اگر ان کو بہترین ڈاکٹر چاہیے، بہترین اکنامسٹ چاہیے، بہترین آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے تو آپ کی قوم سے ملے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو بنا لو۔ ٹھیک ہے امام زمانہ آپ کے پشت پناہ ہیں، لیکن کچھ ہماری ذمہ داری بھی تو بنتی ہے نا بھائی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن قوم کے لڑکوں کی حالت یہ ہے، کوئی 4 ٹولیاں وہاں بیٹھی ہیں، 6 ٹولیاں وہاں بیٹھی ہیں، 10 ٹولیاں یہاں بیٹھی ہیں، رات کے 2 بجے سگریٹ بھی پی جا رہی ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ تالی مار کر گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ اپنا وقت، گولڈن ٹائم جو جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، ضائع اور برباد کیا جا رہا ہے۔ احساس نہیں ہے واقعہ۔ اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے روتے ہیں، مولانا کوئی وظیفہ دے دیے، کوئی تعویذ دے دیے، رزق نہیں بڑھ رہا۔ ارے تم نے اپنی جوانی خراب کر دی، فنا کر دی، خیر چھوڑ دیجئے، میں کہیں اور نکل جاؤں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، جو روک لیتا ہوں نا اپنے آپ کو میں کہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے روکتا ہوں۔ دیکھیں کتنا وقت نکل گیا۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ ادھر بیٹھے، ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین یا علی۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
علی ابن یقین، ان کے خلاف ہارون رشید کے کان بھر رہا ہے وہ حاسد۔ ہارون رشید کہتا ہے کہ بھئی تمہاری بات سب صحیح ہے لیکن کوئی ثبوت تو لاؤ۔ ایک دن ہارون رشید نے علی ابن یقین کو ایک خلعت دی، بہت قیمتی کپڑا، اور علی ابن یقین نے وہ امام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اس حاسد کو پتا چل گیا کہ علی ابن یقین نے وہ کپڑا امام کو دے دیا۔ اب بعض منقولات کے اعتبار سے امام نے وہ کپڑا غالباً واپس بھجوا دیا، یہ اسکیم بھی ناکام ہو گئی۔ اور پھر آخر ہارون رشید نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک، میں ایسا کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ اس کا وضو کیسا، اور ایسے نہیں اس کے گھر میں، اس لیے کہ انسان کہیں بھی تقیہ کر رہا ہے، چھپا رہا ہے، اور لیکن گھر کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں کیا تقیہ۔ ٹھیک ایک دن پہلے امام کا حکم پہنچا علی ابن یقین کو کہ آج سے تم پر واجب ہے کہ وضو اس طرح کرنا، وہ طریقہ بالکل اس سے مختلف ہے جو ہمارا طریقہ، ہاتھ اس طرح دھونے ہیں، مسا اس طرح کرنا ہے، پاؤں اس طرح دھونے، آج سے تم نے یہ کرنا۔ علی ابن یقین حکم امام ہے، ہماری طرح تو نہیں کہ یہ کیسے کہہ دیا، نہیں۔ مرتبہ علی ابن یقین اس طرح کے وضو میں مصروف ہو گئے۔ ہارون رشید آیا، ایک مقام پر پہلے سے بیٹھا کہ جس مقام سے علی ابن یقین کو خبر بھی نہیں ہے، دیکھ بھی نہیں پا رہے کہ ہارون رشید دیکھ رہا۔ اب علی ابن یقین آئے، ہارون رشید نے دیکھنا شروع کیا، علی ابن یقین نے وضو کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، اپنے گھر کے اندر ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید پہنچا غضب کے عالم میں اور کہا میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا، ارے وہ اپنے گھر کے اندر ویسے وضو کر رہا ہے جیسے ہمارا طریقہ ہوتا۔ تو اب یہ روایت آئی کہ نہیں آئی؟ یہ روایت آئی کہ نہیں آئی؟ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ امام کے چاہنے والے امام کے پاس آتے، مسئلہ پوچھتے، امام اس کو جواب دیتے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا، یہ تو واقعہ ہمارے لیے کلیئر ہو گیا نا۔ لیکن کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بعد چاہنے والے آتے، امام سے مسائل پوچھتے، اور امام وہ جواب دیتے کہ جو ان کے لیے مناسب تھا، اس لیے کہ وہ اس علاقے میں رہتے تھے کہ اگر وہ کسی اور طریقے سے اپنی عبادات کو انجام دیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی عزت کو خطرہ۔ تو امام نے تو جواب دے دیا، حدیث سامنے آ گئی، راوی بھی بالکل صحیح ہے، لیکن دوسرے امام کی ہم نے روایت دیکھی تو ان کا طریقہ بالکل مختلف، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہاں پر ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ تو اب مجتہدین آگے بڑھے اور انہوں نے کوشش کی کہ ان روایات کو کس طریقے سے جمع کیا جائے، یہ اختلاف جو ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے۔ کسی مجتہد نے ایک طریقہ بیان کیا، کسی مجتہد نے دوسرا طریقہ بیان کیا، اختلاف پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور اسی طریقے سے دیکھیے قرآن کی آیتیں اگر بہت زیادہ واضح ہوتی ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن قرآن کی آیتیں جہاں محکم ہے وہاں پر متشابہ، جہاں پر ناسخ ہے وہیں پر منسوخ بھی ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، ابہام ہے قرآن کی آیتوں میں، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اور آٹھویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا تھا نا کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اب سنیے آٹھویں امام کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے اندر محکم ہے، متشابہ ہے، ہم اہل بیت کے کلام میں بھی محکم ہے، متشابہ ہے۔ جس طرح قرآن کی آیتوں میں ظاہر ہے، باطن ہے، ہم اہل بیت کے کلام میں بھی ظاہر ہے، باطن۔ قرآن اب سوچ لیجئے، خود آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن کہ جس کا ایک حرف ادھر سے ادھر ہو جائے تو مسئلہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ اور آٹھویں امام کیا فرما رہے ہیں، ہماری حدیث بھی، ہمارا کلام بھی مانند قرآن، یعنی گویا اگر اس میں بھی ایک حرف ادھر کا ادھر ہو جائے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا۔ مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، راوی آیا پانچ امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، سوال کیا فرزند رسول یہ بتائیے سر کا مسح کس طرح کروں؟ امام نے فرمایا سامنے کا کچھ حصہ اس پہ تم ہاتھ پھیر لو، تمہارا مسح ہو جائے گا سر کا۔ راوی نے کہا کہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ امام نے کہا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ،
اب راوی اب تک یہ سمجھتا آ رہا تھا شاید یہ با جو ہے یہ اضافی ہے یا تزیین کے لیے، لیکن امام نے فرمایا اسی با کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ با نہ ہوتا تو میں پورے سر کا مسح کرنے کا حکم دیتا، لیکن چونکہ یہ با آ گیا ہے، کون سا با؟ بے رہو سے کم والا با، چونکہ یہ با آ گیا ہے لہذا میں تھوڑے سے حصے کے مسح کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ راوی چاہنے والا تھا، وہ سمجھ گیا، مطمئن ہو گیا، چلا گیا۔ اب باری آئی عام مسلمانوں اور امام کے اسی قول پر ہی اعتراض کر دیا، اور کہنے والے نے کہا کہ یہ امام پنجم نے جو کہا ہے العیاذ باللہ غلط کہا، اس لیے کہ با کا معنی عربی میں کہیں بھی باس کے معنوں میں آیا ہی نہیں۔ توجہ کیجئے، ایک حرف قرآن کا مسئلے کو کہاں سے کہاں لے جاتا۔ اعتراض کرنے والے نے کہا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اس با کی وجہ سے میں نے باز سر کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ غلط کہا ہے، اس لیے کہ با باز کے معنوں میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا اچھا بھائی پھر بتائیے با کن معنوں میں آیا ہے؟ کہا با آیا ہے الصاق کے معنوں میں، واضح کر دوں کہ چپکنے کے معنوں میں۔ کوئی چیز کسی چیز سے ملصق ہو جائے، چپک جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ با کے معنی ادا ہو گئے۔ مثلا اگر کوئی آدمی دیوار سے ذرا سا ہٹ کے، چاہے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، ذرا سا ہٹ کے اگر گزرے تو اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے مررتو بالجدار۔ مررتو بالجدار اس وقت کہنے کا حق ہوگا کہ جب وہ دیوار سے چپک کے گزرے۔ مررتو میں گزرا، جدار یعنی دیوار، اور یہ چپک کے گزرا، یہ با کا کارنامہ، یہ با نے سمجھایا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ امام نے بھی یہی کہا تھا، اس لیے کہ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو چپک کے گزر رہا ہے دیوار سے، اگر دیوار 16 فٹ کی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی 16 فٹ کا ہو گیا۔ مررتو بالجدار اس وقت کہا جائے گا کہ جب وہ دیوار سے متصل ہو کے گزرے، ٹھیک ہے امام نے بھی انہی معنوں میں استعمال کیا، مگر اتنا بتائیے اگر وہ دیوار 16 فٹ کی ہے تو کیا ضروری ہوگا کہ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ یہ بھی 16 فٹ کا ہو جائے؟ جواب دیا گیا نہیں، دیوار کے کسی بھی حصے سے، دیوار کے کسی بھی حصے سے مس ہو کے گزر جائے تو مررتو بالجدار کا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے مولا نے اور کیا کہا تھا؟ سر کے کسی حصے سے۔ تو ایک با کی وجہ سے قرآن کی آیت مسا یا پورے سر کا ہوگا یا بازے سر کا ہوگا، ایک با کی وجہ سے حکم ادھر سے ادھر ہو رہا ہے۔ تو اب سوچ لیجئے کہ وہ جو کلام ائمہ علیہ السلام کہ جس میں اتنی جھوٹی احادیث آ گئی، اور پھر کچھ علوم بھی ایسے آ گئے نہیں، لائے گئے، مجبوری تھی، کہ جس کی وجہ سے مراجع میں اور مجتہدین میں اختلاف ہوا فتووں میں۔ اس لیے کہ دیکھیے ایک چیز یہ کہ ہمارا زمانہ جتنا دور ہوتا جائے گا ائمہ کے زمانے سے، اتنی زیادہ مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کاش جلد از جلد خداوند عالم ظہور فرما دے امام زمانہ کا۔ مشکلات بڑھتی جائیں گی، چاہے کسی بھی اعتبار سے مشکل ہو، حتیٰ اجتہاد کی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کہ جو زمانہ ائمہ سے بالکل قریب کے مجتہدین تھے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، سند حدیث ایز سچ پرابلم نہیں تھی۔ اس لیے کہ مثلا وہ ان راویوں کو جو 2-3 راوی ہوتے تھے ان کے اور امام کے قول کے درمیان، ان کو جانتے تھے، بعض کو تو دیکھا ہوا تھا اور بعض کے بارے میں بڑے معتبر لوگوں سے سنا ہوا تھا، تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، ان تینوں کو جانتا ہے وہ شخص۔ اگر معتبر ہے فتویٰ دے دیا، اگر کچھ اختلاف ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کسی کا کردار چھپا ہوا ہے تو احتیاط۔ لیکن اب اس دور میں یہ جو اتنا بعد زمانی آ گیا ہے، یہ جو اتنا فاصلہ ہو گیا، تو کئی راوی جو ایک سند کے اندر آ گئے، تب ہوتا کیا؟ مجتہد دیکھتا ہے
کہ یہ جو سند کے اندر رواد بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کردار کیسا تھا. میں آپ سے کہوں کہ اس مجمع کے اندر ایک مومن بیٹھا ہوا ہے, ذرا اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیں. ابھی ہے وہ مومن, اور معلوم کیجئے کہ وہ کیسا ہے, معتبر آدمی ہے, معتبر نہیں ہے, جھوٹا ہے, سچا ہے, کیا ہے. واقعی مشکل کام ہے. بے رسد کہ آپ اس زمانے میں ہیں اور وہ شخص کتنے 100 سال پہلے کا. تو اس کے لیے ایک علم تدوین کیا گیا جسے کہا جاتا ہے علم رجال, کہ علماء نے علم رجال پر, یعنی راویوں کے حالات, یہ راوی ایسا تھا, وہ راوی ایسا تھا, فلاں راوی کے حالات یہ تھے. اور یہ بھی ایک موقع ہے کہ جس میں غیبت کرنا جائز ہو جاتی ہے, اس لیے کہ دین تک پہنچنا ہے, حقیقت تک پہنچنا. لہذا اگر کسی راوی کے اندر برائی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی متقی بن کے کہا کہ نہیں بھائی اچھا نہیں ہے, غیبت ہو جائے گی. نہیں, یہاں پر بتانا ہوگا آپ کو کہ وہ راوی کیسا تھا. تو اتنے سارے راویوں کے حالات ان کو اسکروٹنی کرنا پڑتا ہے. اب اگر درمیان میں سارے راوی صحیح نکل گئے, معتبر نکل آئے, کس کی تحقیق کے مطابق؟ اس مجتہد نے تحقیق کی ہے تو وہ اپنی تحقیق کا جواب خود دے گا. یہ مجتہد کیونکہ مجتہد ہے اس کی تقلید نہیں کرے گا, یہ اپنی تحقیق الگ کرے گا. پس اگر اس مجتہد کے اعتبار سے جو روایت کی سند ہے بالکل صحیح ہے وہ فتویٰ دے دے گا. یہ مجتہد اگر اس کے لیے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یہ فتویٰ نہیں دے گا. اختلاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. تو سند کے اعتبار سے, اس لیے کہ زمانہ بہت دور ہو گیا. اور دوسری بات, جو عربی گرامر ہے, جو بحث الفاظ ہے, اس کے اعتبار سے اختلاف. خوش باتیں مجھے پتا ہے, آپ آرام سے کروٹیں وغیرہ لیتے رہیں, میں برا نہیں مانوں گا, اس لیے کہ آپ کا حق ہے. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد. بحث الفاظ, مثلا لفظ آیا, حقیقت ہوتا ہے متلبس بالمبدا میں یا نہیں؟ ایک لفظ میں نے بڑا خطرناک کہہ دیا, ہضم بھی نہیں ہوا ہوگا آپ کو, کوئی بات. لفظ جو ہے یا مثلا مشتق, حقیقت ہوتا ہے متلبس بالمبدا میں یا عام ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مثلا یہ امام کی حدیث آئی, اب دیکھیں بات ہو رہی ہے بالکل صحیح سند حدیث, آپ پہنچ گئے راویوں کو کراس کرتے ہوئے حدیث پر پہنچ گئے, مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں, امام عربی استعمال کرنے والے ہیں. اب دیکھا جائے گا کہ امام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے معنی کیا ہیں. مثلا مثال دے رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ وہ پانی جو سورج سے گرم ہو جائے اس سے وضو کرنا مکروہ ہے. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں, اصلی مسئلہ تو آپ جا کے اپنے اپنے مجتہدین اور مقلدین کی توضیح المسائل میں دیکھیے کہ وہ پانی جو گرم ہو جاتا ہے سورج کی وجہ سے, اس سے وضو کرنا مکروہ ہے. تو اب یہاں پر اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ لفظ حقیقت ہوتا ہے فقط اور فقط متلبس بالمبدا میں, یعنی جس وقت وہ گرم ہو رہا تھا اور اسی سے گرم ہوا اور گرم رہا, تب تو مکروہ ہے. یعنی اپنی صفت پر جب تک باقی رہا, میں نے شارٹ کر دیا ہے عجیب و غریب ناموں, جب تک اپنی صفت کے اندر باقی رہا تو یہ لفظ حقیقت ہے, اس کو اسی طریقے سے لیا جائے گا. لیکن اگر حقیقت نہیں ہے متلبس بالمبدا میں تو پھر اس لفظ کو مجاز مانا جائے گا, اور جب مجاز مانا جائے گا تو مجاز کے معنوں کو معین کرنے کے لیے قرائن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ تو صرف سن کے تھک گئے ہیں, مجتہد تو اس پہ کام کرتا ہے بھائی, مجتہد تو صرف اس پر کام کرتا ہے ایک لفظ کے اوپر. تو اب ایک نظریہ یہ ہے علماء کا کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں, لفظ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جب متلبس بالمبدا ہو, صفت اس پر باقی ہو, اس وقت وہ حقیقت ہوگا, وإلا مجاز ہوگا. اور بعض مجتہدین اس پر گئے ہیں کہ نہیں, لفظ جو ہوتا ہے وہ متلبس بالمبدا ہو یا نہ ہو, یعنی عام ہو تو بھی حقیقت ہوگا. یعنی وہ پانی اب ٹھنڈا بھی ہو گیا ہو تب بھی اس سے وضو کرنا کیا رہے گا؟ ان مجتہدین کے تحت مکروہ ہوگا, ان مجتہدین کے تحت مکروہ نہیں ہوگا. یہ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یا مثلا چلیے ایک اور مثال, حقیقت شریعہ اور حقیقت متشرعہ. جو طلبہ یہاں پر اگر کوئی بیٹھے تو ان باتوں کو بہت جلدی گرپ کر رہے ہوں
لیکن جو پبلک حقیقت شریعہ اور حقیقت متشرعہ یہ سب الفاظ کی بحث ہے بھی، اور اس کا بالکل سمجھ لیں ہم آٹے میں نمک کے برابر میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تو بحث اس پر ہوتی ہے کہ یہ الفاظ بنے کیسے، کسی نے بنائے تھے یا خود بخود کثرت استعمال سے بن گئے؟ بہت ساری ابحاث ہیں، لفظ ہے وہ مشترک ہے، مشترک لفظی ہے، مشترک معنوی ہے، یہ بہت ساری باتیں، چھوڑ رہا ہوں ان باتوں کو، صرف 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک جو بیان کر دی اور ایک اب کہ حقیقت شرعیہ اور متشرعہ یہ کیا ہے؟ حقیقت شرعیہ الفاظ کے بارے میں اگر نظریہ یہ ہے کہ وہ جو الفاظ عبادات تھے، رسول صرف رسول کے اعتبار سے بات ہوگی، رسول کے زمانے میں ان معنوں میں رائج ہو گئے تھے کہ جن معنوں میں آج بھی رائج ہے، تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا، اور اگر رسول کے زمانے میں ان معنوں میں جن معنوں میں آج رائج ہے اس زمانہ رسول میں رائج نہیں ہوئے تھے تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا۔ مثال دوں، صلاۃ آج کل سمجھا جاتا ہے، اگر ہم کہیں کہ بھئی نماز صلاۃ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک ایسی عبادت جس کے مخصوص ارکان ہیں، جس میں قیام ہے، جس میں رکوع ہے، جس میں سجود ہے۔ لیکن آج جو ہم سمجھ رہے ہیں صلاۃ کا مطلب، کیا رسول کے زمانے میں بھی یہی مطلب لیا جاتا تھا یا صلاۃ کا مطلب دعا کا معنوں میں تھا؟ دیکھیے بحث ہے، بہت باریک چیزیں ہیں، تو اب اس پر تحقیق ہوگی۔ اگر مجتہد اس بات پر پہنچ گیا کہ نہیں رسول کے زمانے میں نماز ہوتی تھی لیکن صلاۃ دعا ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، قرائن کے ذریعے سے سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں اب صلاۃ کا مطلب جو ہے وہ خاص عبادت ہے، تو اب اسے کہیں رسول کی روایت اور حدیث میں دکھائی دے کہ رسول نے فرمایا صلی، تو وہ اس بات کا حق نہیں رکھے گا کہ کہے کہ رسول نے یہاں پر فرمایا نماز پڑھو، نہیں، پاسبل ہے کہ رسول نے یہاں فرمایا ہے دعا کرو۔ لیکن وہ مجتہد جو اس بات کا قائل ہے کہ نہیں رسول کے زمانے میں، یعنی حقیقت متشرعہ وہ کہ جو کہے کہ آج کے زمانے میں ہوا ہے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، اور حقیقت شریعہ والے جو یہ کہیں کہ نہیں رسول کے زمانے میں بھی نماز کا مطلب جو آج کے زمانے میں ہے ویسے ہی رائج ہو چکا تھا، تو اب اس کے سامنے اگر کہا جائے کہ رسول کی حدیث آئی ہے کہ اس مقام پر صلی، تو وہ نماز کی بات کرے گا، دعا کی بات نہیں کرے گا۔ وہ مجتہد دعا کہہ رہا ہے، یہ مجتہد نماز کہہ رہا ہے، اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں، راویوں کے اعتبار سے اختلاف، الفاظ کے اعتبار سے اختلاف، درمیان میں بہت ساری حدیثیں جل گئیں، ضائع ہو گئیں۔ اسحاق ابن عمیر، واقعاً کبھی آپ کو موقع ملا کرے نا تو جو راویان حدیث ائمہ علیہم السلام ہے، میں ابھی آپ کے لیے یہ موقع فراہم کرتا ہوں کہ آپ ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ جو زندہ قومیں ہیں نا وہ اپنے گمنام سپاہیوں کا ایک یادگار بناتے ہیں، یہ جو راویان حدیث کہ جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ بھی ہمارے گمنام سپاہی ہیں، کبھی کبھی اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کیا کیجیے۔ اسحاق ابن عمیر راوی امام، اور وہ راوی کے جو اپنی ان حدیثوں کو لکھ کر جمع بھی کرتے ہیں، کتاب بھی تدوین کر رہے ہیں۔ اطلاع مل گئی کہ حاکم کے سپاہی گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کچھ نہیں دیکھا، سونے کو نہیں دیکھا، پیسوں کو نہیں دیکھا، دوڑ کے گئے جہاں جہاں مسودے پڑے تھے ائمہ کی روایت کے، ان کو اٹھایا، جلدی جلدی اپنے گھر کے صحن میں گھڑا گھودا یا کسی حجرے میں گھڑا گھودا، اور جلدی جلدی کپڑے کے اندر لپیٹ کر وہ کتابیں جو ہیں ڈال دی۔ 10 سال یا 20 سال قید میں رہے، 10 سال یا 20 سال قید میں رہے۔ اسحاق ابن عمیر رجالی کتابوں کے اندر آپ کو ان کا تذکرہ مل جائے۔ آزادی ہوئی، ہمیں اگر خدا نہ کرے کوئی اس طریقے سے زندان میں جائے، سب سے پہلے آ کے کیا پوچھے گا؟ میرا بینک بیلنس کیا ہوا بھائی، میری بیٹی کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور یہ پوچھنا چاہیے، بہرحال انسان ہے،
کوئی اتنا متقی بننے کی ضرورت نہیں ہے، نیچرل پروسیس. بات کر رہا ہوں ان بے لوث سپاہیوں کی کہ جس وقت وہ گھر میں آئے پہلا کام یہ کیا کہ فوراً گئے اس مقام پر کہ جہاں پر ان کتابوں کو دفن کیا تھا. جلدی جلدی دیوانوں کی طرح اس گھڑے کو کھودا اور اس کے اندر سے وہ کپڑا نکالا. اس زمانے میں بہرحال پریزرو کرنے کا کوئی پروسیجر تو نہیں ہوتا تھا، لہذا بہت ساری احادیث اسی میں ضائع ہو گئی اور کچھ جو احادیث محفوظ رہ گئی ان کو بچا لیا. تو اس انداز میں تقیہ کے زمانے میں، مظالم کے زمانے میں احادیث ضائع ہوئی، زمانہ ہم سے دور ہوتا گیا، پیچیدگیاں بڑھتی گئیں، لہذا اختلافات مجتہدین کے درمیان آتے گئے. اور بس اگر ان روات کی زحمتوں کو آپ نہ سمجھ سکے تو میں نے جو اتنی لمبی سٹوری سنائی ہے نا، مجھے کسی سے پیسے نہیں ملے، وہ مجتہدین کے بارے میں پڑھ دیجئے، مراجع کے بارے میں پڑھ دیجئے، لیکن هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو ہم پر احسان کر رہے ہیں کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مسئلہ شرعیہ بیان کیا جائے اس کی توہین نہ کریں. یہی کر لیں بڑا کمال ہوگا بھائی، یہی کر لیں بڑا کمال ہوگا. مراجع کی توہین نہ کریں، بڑا کمال ہوگا. شیب رصد کے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں.